میرا نام لائبہ ہے۔ میں ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم ریلوے کے قریب کی آبادی میں رہتے تھے۔ یہاں پر زیادہ تر گھر پٹھانوں کے ہی تھے۔ ان کے بچے بہت زیادہ ہوتے تھے، اسی لیے پورا دن گلی میں شور رہتا تھا۔ امی کہتی تھی کہ پٹھانوں کے بہت ہی زیادہ شرارتی بچے ہوتے ہیں۔ میرے بابا کی ایک پٹھان کے ساتھ بہت دوستی تھی، وہ ہمارے ہمسائے بھی تھے۔ میرے بابا نے کہا کہ میں بڑا پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ بیٹی کی عمر نکلتی جا رہی ہے، لیکن جہیز ہی جمع نہیں ہو رہا تو شادی کیسے کریں گے؟ کیونکہ بیٹیاں تو جہیز کے ساتھ ہی جاتی ہیں۔ لوگ جہیز کے ساتھ بیٹیاں لے جاتے ہیں، بیٹی کے ساتھ جہیز نہیں لے جاتے۔ اس پٹھان نے کہا کہ تمہارے ہاں ہی اس جہیز کی مصیبت ہے، ہمارے ہاں تو لڑکا سارا کچھ ہی خود بناتا ہے۔ میرے بابا یہ سن کر حیران رہ گئے۔ اس نے بتایا کہ کچھ پٹھانوں کے قبیلہ ہے جس میں لڑکا جہیز بھی بناتا ہے، لڑکی کے لیے سونا بھی بناتا ہے، اور لڑکی کے گھر والے جو شادی میں کھانا پکاتے ہیں اس کے پیسے بھی دیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر لڑکی خوبصورت ہو تو اس کا باپ اگر کوئی اور شرط رکھنا چاہے تو وہ بھی لڑکے کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ میرے بابا نے کہا کہ میری بیٹی کی شکل تو بہت اچھی ہے، لیکن اب 24 سال کی ہو گئی ہے، اس کی شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ شادی ہوتے بھی 2 یا 3 سال لگ جاتے ہیں۔ اگر 27 سال کی ہو گئی تو لوگ الٹی سیدھی باتیں کریں گے۔ بابا کو اس کے دوست نے کہا کہ تم پٹھانوں میں شادی کیوں نہیں کرتے؟ لیکن بابا نے کہا کہ ہم لوگ تو پنجابی ہیں، پٹھانوں میں رشتہ کیسے کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ آج کل کوئی فرق نہیں پڑتا، پٹھان رشتے لے لیتے ہیں۔ میں اپنے دوست سے بات کر لیتا ہوں، اس کا ایک جوان بیٹا ہے، بہت ہی زیادہ نیک ہے، اس کے ساتھ تو اپنی بیٹی کی شادی کر دے، جہیز اور سونا بھی وہ خود ہی بنا لیں گے، تمہارا تو کوئی خرچہ ہی نہیں ہوگا۔ میرے بابا کو یہ بات بہت اچھی لگی، لیکن جب انہوں نے یہ بات امی سے کی تو امی نے کہا کہ ہماری بیٹی اس ماحول میں کیسے رہے گی؟ ابا نے کہا کہ آج کل سب کا ماحول ایک جیسا ہی ہو گیا ہے، ہر گھر میں فون ہے، کون سا وہ لوگ پہاڑ پر رہتے ہیں، اچھا بھلا گھر ہے ان کا، اور زیادہ سے زیادہ کیا بس پردہ کروائیں گے، تو یہ ہمارے ہاں بھی کرتی ہے، اور پردہ کرنا اچھی بات ہے۔ امی ابو اس بات پر مطمئن ہو گئی کیونکہ اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اور لڑکی کی تصویر دکھائی، وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ لڑکی کی ماں بھی زندہ نہیں تھی، بس اس کا ایک باپ تھا۔ ان لوگوں کو شادی کی جلدی تھی کیونکہ گھر میں کوئی عورت نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے کہا کہ شادی 1 ماہ میں ہی ہو جائے تو اچھا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ لسٹ بنا دیں، آپ کو جو بھی سامان چاہیے وہ آپ اس میں لکھ دیں، ہم لڑکی کے لیے یہ ساری چیزیں لے لیں گے۔ ہم لوگ تو خوشی سے نہال ہو گئے۔ میرے ابا نے لسٹ میں سب کچھ لکھ دیا، ان لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ہم 4 تولے سونا پہنا سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ ہم لوگ تو خوش ہو گئے، ہمیں تو لگا تھا کہ وہ 1 تولہ بھی پہنا دے تو بڑی بات ہے۔ وہ تو 4 تولے سونا پہنا رہے تھے، اور انہوں نے کھانے کے پیسے جس کو وہ ولیمہ کہہ رہے تھے میرے بابا کو 4 لاکھ روپے بھی دیے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ کوئی آپ کی شرط ہے تو بتائیں۔ ہم نے کہا کہ بس ہماری بیٹی کو خوش رکھیے گا، ہماری اور شرط نہیں ہے۔ پر میں تھوڑی ڈری ہوئی تھی کیونکہ ہم سب یہی سوچتے ہیں کہ پٹھان ہر معاملے میں کچھ زیادہ ہی سخت ہوتے ہیں، ان کے اپنے اصول ہوتے ہیں، ان کے گھر میں بہت زیادہ تنگ ماحول ہوتا ہے، وہ پردہ کرواتے ہیں، کہیں آنے جانے نہیں دیتے۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی سوچتی ہوں کہ پٹھان زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، عورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ میرے دماغ میں عجیب و غریب قسم کے خیالات آ رہے تھے۔ میں نہیں جانا چاہتی تھی اتنی دور، اور میں صرف یہی سوچ رہی تھی کہ میں نے اتنا دور نہیں جانا۔ لیکن امی نے سمجھایا۔ امی نے کہا بیٹی چاہے ساتھ والے گھر میں چلی جائے تو بھی ماں باپ کے لیے پرائی ہو جاتی ہے، اگر دوسرے شہر میں چلی جائے تب بھی پرائی ہو جاتی ہے، دوسرے گھر کی گلی میں بھی گھر ہو، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ اس کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا سسرال تو سب کا ایک جیسا ہوتا ہے، اور مردوں کا کیا ہے، ان کی ایک ہی دکھتی رگ ہوتی ہے، پیار سے پیش آنا، اس کی ہر بات ماننا، اس کی عزت کا خیال رکھنا۔ 10 باتیں اگر اس نے اپنی ماں کی ماننی ہے تو 5 باتیں وہ تمہاری بھی مانے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں رخصت ہو کر چلی گئی۔ میرے لیے واقعی انہوں نے سارا سامان بھی لیا تھا، گھر بھی اچھا تھا، سب کچھ ٹھیک تھا، اور میرا شوہر بھی بہت زیادہ خوبصورت تھا، اس کا نام ساجد تھا۔ 1-2 ہفتے تو سکون سے گزر گئے، اور ایک دن میں نے ساجد کو ایک عجیب کام کرتے ہوئے دیکھا۔ اس نے چارپائی کے نیچے اگربتی لگا رکھی تھی، رات ہو چکی تھی، سارے کام میں نے ختم کر لیے تھے۔ وہ اس چارپائی پر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تھا تو یہ تو اس کی روٹین تھی، وہ روز چارپائی کے نیچے اگربتی لگا دیتا تھا جس کی اتنی تیز خوشبو تھی جو سیدھی ناک میں جا رہی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ تو باہر سے آئی ہے نا، تجھے ابھی نہیں پتا یہ رواج ہوتا ہے، سونے سے پہلے چارپائی کے نیچے ایک خاص اگربتی لگائی جاتی ہے تاکہ کوئی کیڑا یا مکھی وغیرہ نہ آئے۔
میں نے کہا لیکن اس کی اتنی تیز خوشبو ہے، یہ ہمارے ہی دماغ میں جائے گی۔ ساجد نے کہا کہ تجھے ابھی یہ خوشبو بری لگے گی لیکن اس کی بہت جلد تجھے عادت ہو جائے گی۔ لائبہ، اس کے بہت سے فائدے ہیں، اس کو لگانے سے نیند بھی اچھی آتی ہے۔ اپنے شوہر کی دقیانوسی باتیں سن کر میں برداشت کر کے لیٹ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد ساجد نے کہا میرے پاؤں دبا دو۔ میں اسی سائڈ پر بیٹھی تھی جہاں اس نے اگر بتی لگائی تھی اور وہ بدبو سیدھی میری ناک میں جا رہی تھی۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا ابا کی طبیعت خراب ہے، تھوڑا ان کے بھی پاؤں دبا دو، پھر آ کر سو جانا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں سسر کے کمرے میں چلی گئی۔ میرا شوہر سامنے ہی بیٹھا ہوا تھا، اس لیے مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے سسر کے پاؤں دبائے، لیکن اس کے بعد مجھے اچانک سے سر درد ہوا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ پھر مجھے یاد ہی نہیں رہا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اگلی صبح آنکھ کھلی تو میں اپنے کمرے میں ہی تھی، لیکن مجھے کچھ یاد نہیں تھا۔ میں نے ساجد سے کہا کہ رات کو کیا ہوا تھا، تو اس نے کہا کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی، اس لیے میں تمہیں اٹھا کر کمرے میں لے آیا۔ اپنا خیال رکھا کرو۔ ساجد مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، اپنے باپ کے ساتھ تو پشتو زبان میں ہی بات کرتا تھا، لیکن میرے ساتھ اردو بولتا تھا اور مجھے پتہ نہیں چلتا تھا وہ باپ بیٹا آپس میں کیا بات کر رہے ہیں۔ میں پریشان تو بہت رہی، لیکن مجھے ہر حال میں گزارا کرنا تھا، کیونکہ پہلے دن سے گھر میں میری شادی ایک مسئلہ بنی ہوئی تھی۔ میں نے تو امی ابو کو یہ کہتے ہوئے سنا، کیا کریں، کہاں سے لائیں پیسے، ہم تو مصیبت میں پڑ گئے ہیں۔ یعنی وہ مصیبت مجھے ہی کہہ رہے تھے۔ واقعی بیٹیاں مصیبت بن جاتی ہیں، کیونکہ ان کے لیے جہیز بنانے پڑتے ہیں، لیکن یہاں ایسا رواج تھا کہ لڑکا خود ہی جہیز بناتا ہے، تو یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے میرے لیے۔ واقعی انہوں نے ساری چیزیں بنائی تھی اور ساری چیزیں بہت اچھی تھی۔ جب بھی امی سے بات ہوتی تھی ان کو فون کر کے بتاتی تھی کہ میں خوش ہوں، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگلے دن پھر یہی ہوا۔ ساجد نے کہا ابو کے پاؤں دبا دو اور میں بے ہوش ہو جاتی۔ اب تو ہفتے میں 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہو جاتا تھا۔ ساجد مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر نہیں جا رہا تھا، لیکن گھر میں ایک دائی کو لے آیا۔ اس نے کہا کہ کہیں تم حاملہ تو نہیں؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ اس نے مجھے چیک کیا اور کہا ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لگتا ہے تم ادھر کے ماحول میں آ کر تھوڑی سی پریشان ہو گئی ہو، کچھ دن تک ٹھیک ہو جاؤ گی۔ جہاں کا پانی مٹی ہوا، یہاں کی خوراک، سب کچھ تو مختلف ہے۔ اب تھوڑا ٹائم تو لگے گا تمہارے جسم کو سیٹ ہونے میں، اس لیے پریشان نہیں ہونا بیٹی۔ انہوں نے بڑے پیار سے مجھے سمجھایا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ شاید یہی وجہ ہے، اسی لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن ساجد میرے سسر کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کرتا تھا۔ وہ لوگ ایک دوسرے سے کھل کر بات کرتے تھے، کیونکہ مجھے تو ان کی زبان سمجھ نہیں آئی تھی۔ موسم بدلنے لگا تو ساجد نے چارپائی کو کمرے میں ہی رکھ لیا، جبکہ کمرے میں بیڈ بھی موجود تھا، لیکن اس چارپائی کے نیچے روز وہی اگربتی لگاتا تھا۔ اس گھر میں لوگوں کا آنا جانا بہت تھا۔ میں کسی سے پوچھنا چاہتی تھی کہ یہ اگربتی سارے ہی لگاتے ہیں یا کہیں ساجد ہی یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ہفتے میں 4 دفعہ میں بے ہوش ہو رہی تھی۔ اب تو میرا کھانا پینا بھی ٹھیک تھا۔ ان کے گھر میں تو ہمیشہ گوشت ہی بنتا تھا، ہمارے گھر میں اتنی دولت نہیں تھی، ہم لوگ دال کھا کر ہی گزارا کرتے تھے۔ یہاں آ کر میری صحت اچھی ہو جانی چاہیے تھی، لیکن یہ سب کچھ کیوں ہو رہا تھا؟ یہاں کی عورتیں مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا کہ کسی جانور کو چڑیا گھر میں بند کر دیا ہے اور سارے اسے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہی تھی پنجاب سے لائے ہو اس کو، یہ پھر یہاں پر کیسی رہتی ہے؟ ویسے اس حوالے سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا، میرا شوہر مجھے اپنے ساتھ کہیں لے کر نہیں جاتا تھا۔ اگر مجھے بازار جانا ہوتا تو مجھے کسی عورت کے ساتھ بھیج دیتا، لیکن مجھے اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں ویسے بھی اس کے ساتھ اپنی پرسنل چیزیں تو نہیں لے سکتی تھی۔ سسر بھی اپنے کام سے کام رکھتے تھے، کھانا پینا اس گھر کا اچھا تھا، زندگی گزر رہی تھی، لیکن یہ جو کچھ بھی ہو رہا تھا اس سے میں کافی پریشان تھی۔ اور پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا، میرے دل میں ایک بہت بڑا شک بیٹھ گیا۔ ایک دن میں صبح اٹھی تو میرے چہرے پر عجیب و غریب نشان تھے۔ میں نے ساجد سے کہا کہ یہ دیکھو میرے ساتھ کیا ہوا ہے، رات کو تو میں ٹھیک تھی، لیکن میں رات کو کب بے ہوش ہوئی تھی، یہ کس وقت ہوا؟ تو ساجد مسکرا کر وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا میری بات کا جواب تو دے دو۔ کہتا تھا کہ تم بالکل بچی ہو، تمہیں کسی بات کا پتہ نہیں ہے کیا؟ وہ وہاں سے چلا گیا اور میں حیران رہ گئی، کیونکہ مجھے یاد نہیں تھا کہ یہ سب کچھ کب ہوا۔ ایک دفعہ ایک عورت گھر میں آئی، میرے سسر بھی نہیں تھے اور ساجد بھی باہر تھا۔ اس نے مجھے کہا چینی، مجھے سمجھ آ گئی، وہ چینی مانگنے آئی ہے۔ پھر میں نے اسے چینی ڈال کر دی۔ اس نے چارپائی کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ کیا ہوا ہے؟ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اگربتی لگانے کی وجہ سے چارپائی کا سارا پاوا بالکل ہی گندا ہو گیا تھا۔ میں نے کہا کہ وہ اگربتی اس پر لگائی ہے۔ اس نے کہا کون سی اگربتی؟ میں نے کہا جو ہر کوئی یہاں پر لگاتا ہے، وہی والا۔ اس نے کہا کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کو یہاں سے دھو لو۔
نہیں تو چارپائی خراب ہو جائے گی۔ وہ کچی پکی اردو میں بول رہی تھی۔ مجھے اس کی زیادہ باتیں سمجھ نہیں آئی، لیکن مجھے اتنا ضرور سمجھ آ گیا کہ وہ یہ کہنا چاہ رہی تھی اس پر اگر بتی کیوں لگائی ہے، اور جس طرح وہ حیران ہوئی تھی اس کا مطلب کہ یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا۔ پھر ساجد یہ سب کچھ کیوں کر رہا تھا؟ یہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ میں سسر کے کمرے میں جاتے ہی بے ہوش کیوں ہو جاتی تھی؟ میرے سر میں درد ہوتا تھا کہ مجھ سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ رات میں بے ہوش رہتی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ شادی ہوئی تھی، ساجد نے ابھی تک میکے نہیں بھیجا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ بار بار نہیں بھیج سکتا۔ امی ابو تو چپ تھے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم لڑکی والے ہیں، زیادہ بات کریں گے تو تمہارے لیے مسئلہ ہوگا۔ میرا بہت دل کر رہا تھا یہاں سے جانے کا، پر کوئی جانے نہیں دے رہا تھا۔ شادی کو 7 ماہ ہو گئے تھے۔ 7 ماہ میں انسان ایک چکر تو لگا ہی لیتا ہے۔ میں یہاں پر پریشان بھی رہنے لگی تھی، لیکن پھر ساجد نے کہا کہ اتنی دور تمہارا گھر ہے، فی الحال میرے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں، اگلے مہینے میں تمہیں لے جاؤں گا، پھر بے شک 2 مہینے تک رہنا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میں اس بات پر خوش ہو گئی کہ چلو دیر سے ہی صحیح، لیکن 2 مہینے کے لیے جاؤں گی، اور جانے سے پہلے مجھے یہ ضرور جاننا تھا اس گھر میں کیا ہو رہا تھا۔ ایک دن ساجد سے کہا کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ اس نے کہا کہ ساتھ والی خالہ کے گھر چلی جاؤ۔ ان کے پاس گئی تو ان کی بہو پڑھی لکھی تھی، ان کے ساتھ تھوڑی بہت بات چیت بھی ہو گئی۔ اس نے کہا کہ کیسی ہو؟ تو میں نے کہا ٹھیک ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، تمہارا شوہر اپنے باپ پر نہیں گیا۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ تمہارا سسر بہت ہی ظالم آدمی ہے، ساری زندگی اپنی بیوی کو مارتا رہا، یہاں تک کہ مار مار کر اس کی جان لے لی۔ اس کی چیخوں کی آواز پورے محلے میں آتی تھی۔ میں سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کرتا، جب سے آئی ہوں میرا بہت خیال رکھتا ہے، ہر بات مانتا ہے۔ اس نے کہا کہ اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ اولاد باپ پر جائے۔ تمہارے شوہر کے حوالے سے ہم نے ابھی تک کوئی بات نہیں سنی، اس معاملے میں وہ اچھا ہے، بس اپنے گھر میں خوش رہو۔ میں نے کہا کہ میں بور ہو جاتی ہوں۔ اس نے کہا کہ جب بھی تمہارا دل کرے ادھر آ جایا کرو۔ اس نے کہا کہ یہاں پر جو لوگ پڑھے لکھے ہیں صرف انہی کو اردو آتی ہے، کیونکہ اسکول میں اردو سکھاتے ہیں۔ میں نے ایف اے کیا ہے، اس لیے اردو آتی ہے۔ ایک رات ساجد نے پھر سے وہی اگربتی لگائی اور میں تھوڑی دیر کمرے میں بیٹھی رہی۔ اس کے بعد ساجد نے کہا کہ لائبہ ابا کے پاؤں دبا دو۔ جب سسر کے کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے، اور ان کے پاؤں دبانے سے پہلے میرا سر چکرانے لگا تھا اور میں فوراً بے ہوش ہو گئی تھی۔ لیکن میں بے ہوش صرف ان کے سامنے ہوئی تھی، دراصل میں نے اپنی ناک میں روئی ڈال لی تھی اور میں سانس لے رہی تھی۔ میں نے یہ پلان بنایا تھا اور میں دیکھنا چاہتی تھی کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ جب ناک میں روئی ڈالی تو اس کی خوشبو سے بالکل بھی بے ہوش نہیں ہوئی، اس کا مطلب کہ میں بے ہوش اسی اگربتی کی وجہ سے ہی ہوتی تھی۔ اسی لیے ساجد نے کہا تھا کہ تمہیں اس کی عادت ہو جائے گی، لیکن ابھی تک مجھے اس کی عادت نہیں ہوئی تھی۔ میں بے ہوش ہوئی تو میرے سسر نے ساجد کو آواز لگائی۔ میں سب کچھ سن رہی تھی اور بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ ساجد وہاں پر آیا اور میرے سسر نے کچھ کہا، شاید ان کا مطلب تھا کہ یہ بے ہوش ہو گئی ہے، اسے اٹھا کر لے جاؤ، یعنی وہ میرے ساتھ ایسا کچھ نہیں کر رہے تھے۔ میں بے ہوش ہو گئی تھی تو مجھے اٹھانے کے لیے میرے شوہر نے آنا تھا، لیکن میں حیران رہ گئی کہ مجھے میرا شوہر اٹھا کر اپنے کمرے میں نہیں لے کر گیا، بلکہ مجھے میرے سسر کے بستر پر لٹا دیا اور خود کمرے سے باہر چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے کیونکہ میری آنکھیں بند تھی، لیکن کمرے میں صرف میں اور سسر تھے۔ مجھے تھوڑی ہلچل کی آواز آئی، شاید وہ باتھ روم میں گئے تھے۔ میں نے ان کا دروازہ کھلا ہوا دیکھا تو ساجد تو باہر سکون سے بیٹھ کر اپنے موبائل میں مصروف تھا، لیکن مجھے اپنے باپ کے ساتھ کمرے میں بند کر کے اس بات کا کیا مطلب تھا؟ میں سمجھ گئی تھی۔ میں نے شور میں جانا شروع کر دیا اور ساتھ والی اس خالہ کے گھر چلی گئی جو مجھے چیک کرنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ میں نے ان کو سب کچھ سچ بتا دیا۔ اس کی بہو کو میری زبان سمجھ آ رہی تھی۔ وہ لوگ حیران رہ گئے اور میں نے واپس جانے سے انکار کر دیا۔ وہیں سے فون کر کے اپنے ابا کو بلایا، ان سے کہا کہ جلدی آ جائیں، پر ان کو آتے ہی صبح ہو گئی۔ میرے ابا پولیس میں FIR درج کروانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ ادھر پولیس کی نہیں چلتی، یہاں پر جرگہ ہوتا ہے۔ شام تک جرگہ بیٹھ گیا۔ مجھے وہاں پر جانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن میرے ابا آ گئے تھے اور انہوں نے جرگے میں جا کر سب کچھ سچ بتا دیا تھا۔ ہم لوگ بری طرح پریشان تھے۔ میرے شوہر نے شاید میرے ساتھ یہ اسی لیے کیا تھا کیونکہ میں اس کی ذات کی نہیں تھی، تو اس نے سوچا کہ یہ تو ویسے ہی باہر والی ہے، اس کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ دونوں باپ بیٹا مل کر میرے ساتھ غلط کاری کر رہے تھے۔ جو اگربتی وہ چارپائی پر لگایا کرتا تھا، اس طرح کا وہاں کوئی رواج نہیں تھا، بس مجھے بے وقوف بنا رہے تھے۔ تو پیارے دوستوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے خاندان میں ہی شادی کریں، اور والدین کو شادی کرنے سے پہلے چاہیے کہ وہ بیٹی کے سسرال والوں کی اچھی طرح چھان بین کر لیں تاکہ بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔
اور ہمارے بزرگوں کو چاہیے کہ ہر حال میں اپنی اولاد جیسی لڑکیوں کی عزت کریں۔ میں ایسے علاقے کی رہنے والی ہوں جہاں کے دیہاتوں میں لڑکیوں کو بدلے میں بیاہنے کی روایت آج بھی عام ہے۔ یہ عورت کی غلامی کی ایک عجیب و غریب رسم ہے جس نے میری زندگی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ بدلے کی اس رسم کے تحت میرے شوہر نے اپنی بہن کو میرے بھائی شیرو کے نکاح میں دے دیا اور یوں میری نند گوہر میری بہاوچ بن گئی۔ 4 سال تک میں اور گوہر اپنے اپنے گھروں میں زندگی گزارتے رہے۔ اس دوران میری 2 بیٹیاں رقیہ اور ساجدہ پیدا ہوئی۔ ایک دن میرے والد اور میرے جیٹھ قدیر کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ غصے میں آ کر میرے والد نے قدیر کو برا بلا کہہ دیا، جس پر قدیر طیش میں آ گیا۔ گھر آ کر اس نے میرے شوہر سے کہا، نوری اپنی بیوی کو طلاق دے دو اور بچیوں کو اس سے چھین لو۔ میرے شوہر نے جواب دیا، بڑے بھائی ہماری بہن گوہر کا کیا ہوگا؟ وہ بھی تو 2 بچوں کی ماں ہے۔ قدیر نے کہا، ہم اسے بھی گھر لے آئیں گے۔ یہ بات سن کر میرے شوہر نوری سوچ میں پڑ گیا اور ایک دن کی مہلت مانگی۔ اگلے دن ابھی ہم سو کر ہی اٹھے تھے کہ خبر ملی میرے والد کو میرے جیٹھ قدیر نے قتل کر دیا ہے۔ اصل معاملہ یہ تھا کہ قدیر اپنی بہن گوہر کو لینے گیا تھا، لیکن میرے والد نے بہو کو میکے بھیجنے سے انکار کر دیا۔ گوہر بھی اس جھگڑے میں قربانی کا بکرا نہیں بننا چاہتی تھی اور اپنے بھائی کے ساتھ جانے سے صاف انکار کر دیا۔ قدیر نے بہن کے انکار کو اپنی توہین سمجھا اور پاس پڑی سوٹی سے اسے مارنے لگا۔ جب میرے سسر نے بیچ بچاؤ کرنے کی کوشش کی تو قدیر نے غصے میں کلہاڑا اٹھایا اور میرے والد پر حملہ کر دیا۔ ایک ہی وار میں وہ وہیں ڈھیر ہو گئے۔ یہ خبر پورے دیہات میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ کسی نے ہمیں اطلاع دی تو میں اپنی دونوں بیٹیوں کو لے کر علاقے کے معزز شخص چودھری سردار کے گھر پناہ لینے چلی گئی۔ مجھے معلوم تھا کہ اپنے گھر میں میری زندگی محفوظ نہیں رہی۔ میرے جیٹھ نے جان بچانے کے لیے یہ بیان دیا کہ میرے والد کی نظر اس کی بہن گوہر پر تھی، اسی لیے اس نے اسے قتل کر دیا۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ اپنی بہن گوہر کو قتل کرنا چاہتا تھا اور میرے والد بیچ بچاؤ کرتے ہوئے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ قدیر کو گرفتار کر لیا گیا۔ ادھر میرا شوہر نوری گوہر کو اپنے گھر لے آیا کیونکہ میں پہلے ہی چودھری سردار کے گھر پناہ لے چکی تھی۔ میرے بھائی نے گوہر کے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس رکھ لیا اور انہیں ماں کے ساتھ نہیں جانے دیا، حالانکہ دونوں بچے بہت چھوٹے تھے۔ ایک کی عمر 2 سال اور دوسرے کی 1 سال تھی۔ ماں کے بغیر ان کا گزارا ممکن نہ تھا، لیکن بھائی نے بیوی پر رحم نہ کیا اور اسے طلاق دے دی۔ ادھر میرے شوہر نے بھی مجھے طلاق دے دی۔ اس کے بعد میرے بھائی علاقے کے معزز شخص کے گھر سے مجھے اپنے گھر لے آئے جہاں میرے والد کے قتل کا سوگ منایا جا رہا تھا۔ 2 سال بعد میرے بھائی نے میرا نکاح سرور خان سے کر دیا اور بدلے میں اس کی بہن زبیدہ سے خود نکاح کر لیا۔ سرور خان ایک دیہاتی آدمی تھا اور ہمارا رشتہ دار بھی تھا۔ میں اس کے ساتھ 5 سال تک رہی۔ اس دوران میرے ہاں 2 لڑکیاں اور 1 لڑکا پیدا ہوئے، جبکہ زبیدہ بھابھی بھی ان برسوں میں 2 بچوں کی ماں بن گئی۔ میری بھابھی زبیدہ میری میکے میں خوش نہیں رہتی تھی اور ان کے روز جھگڑے ہوتے تھے۔ اس کی غیر مطمئن زندگی نے میری زندگی پر بھی برا اثر ڈالا۔ میری ساس بہت ظالم عورت تھی اور مجھے کھانے پینے تک کے معاملے میں تنگ کرتی تھی، لیکن میں بچوں کی خاطر خاموشی سے سب برداشت کرتی رہی۔ میرے 3 بچے سرور سے تھے، جبکہ نورے سے ہونے والی 2 لڑکیاں بھی میرے پاس تھیں جن کا خرچ سرور اٹھاتا تھا۔ یوں وہ اپنے بچوں کے ساتھ میرے سابقہ شوہر کی بچیوں کو بھی پال رہا تھا۔ میں نے حالات سے سمجھوتا کیا تاکہ میری بچیاں مجھ سے جدا ہو کر در بدر نہ ہو جائیں۔ ادھر میری نند زبیدہ میرے بھائی کے ساتھ نبھا نہ کر سکی اور ایک دن ناراض ہو کر میکے آ گئی۔ اس نے شوہر کے گھر واپس جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میرا بھائی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ تم یہاں آرام سے رہ رہی ہو جبکہ میرا گھر اجڑ گیا ہے، زبیدہ کو واپس بھیجو ورنہ تم میرے ساتھ چلو۔ مجھے گھر کے کام کاج، روٹی پانی سب کی تکلیف ہے۔ ہماری بوڑھی ماں 4 پائی پہ پڑی ہے اور گھر کے کام نہیں کر سکتی۔ میں نے زبیدہ کو سمجھایا کہ بھابھی تم بھائی کے ساتھ گھر چلی جاؤ، دیکھو وہ تمہیں لینے آیا ہے۔ اگر تم نہیں جاؤ گی تو تنازع بڑھ جائے گا اور میرے 5 بچے در بدر ہو جائیں گے۔ لیکن میری منت سماجت کے باوجود زبیدہ نہ مانی اور اس نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میرا بھائی سخت پریشان ہو گیا اور اس نے میرے شوہر سے کہا کہ میری بہن کو واپس کرو یا اپنی بہن کو میرے حوالے کرو۔ اگر یہ دونوں باتیں ممکن نہیں تو تیسری صورت یہ ہے کہ مجھے 30,000 روپے دے دو تاکہ میں تمہاری بہن کو طلاق دے کر کسی اور عورت سے شادی کر سکوں اور اپنا گھر بسا سکوں۔
30 سال پہلے کے لحاظ سے 30,000 بہت بڑی رقم تھی۔ میرے شوہر سرور خان نے اس معاملے میں میرے سابقہ شوہر نور احمد کو بلوایا۔ سرور نے سوچا کہ اگر میں اپنی بیوی واپس کرتا ہوں تو لڑکیاں بھی واپس کرنی ہوں گی جو نورے کی بیٹیاں ہیں۔ بہتر ہے کہ ان بچیوں کو ان کے سگے باپ کے حوالے کر دوں بجائے اس کے کہ ان کا ماموں لے جائے۔ یہ اس کے لیے ایک خسارے کا سودا ہوتا۔ نور احمد کے آنے پر سرور نے کہا کہ میری بیوی اپنے بھائی کے گھر واپس جا رہی ہے کیونکہ یہ لوگ میری بہن کو طلاق دے رہے ہیں۔ تمہاری دونوں لڑکیاں بھی وہ اپنے بھائی کے سپرد کر دیں گی۔ میں انہیں قانونی طور پر اپنے پاس نہیں روک سکتا، لیکن لڑکیوں کا ماموں تمہاری بیٹیوں کے دام کھڑے کر لے گا، جبکہ اصل وارث تو تم ہو۔ اب بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ نور احمد نے کہا کہ وہ میری لڑکیاں ہیں اور میں ان کا اصل وارث ہوں۔ میں خود ان کو رکھوں گا، میرا حق ہے اپنی اولاد پر۔ یہ چھوٹی تھی تو طلاق کے وقت میں نے رحم کرتے ہوئے انہیں ان کی ماں کے ساتھ رہنے دیا، لیکن اب یہ سمجھدار ہو گئی ہیں اور ماں کے بغیر رہ سکتی ہیں۔ تم ان کو ان کے ماموں کے حوالے مت کرنا۔ اور یہ جو برسوں میں نے ان کی پرورش کا خرچ اٹھایا، ان کا کیا؟ وہ میرے گھر کھاتی پیتی رہی، اس کا حساب کون دے گا؟ مجھے اس کا بھی حق دیا جائے۔ میرا سابقہ اور موجودہ شوہر آپس میں خالہ زاد تھے۔ نورے نے سرور سے کہا کہ اگر تم میرا ساتھ دو اور میں بچیوں کو لینے میں کامیاب ہو جاؤں تو میں ابھی سے ان کا رشتہ رقم کے عوض طے کر دیتا ہوں۔ وہ رقم ہم آدھی آدھی بانٹ لیں گے اور یوں تمہارا انہیں اپنے پاس رکھنے اور ان کی پرورش کا احسان بھی ادا ہو جائے گا۔ سرور نے جواب دیا کہ یہ تجویز مجھے منظور ہے، تم بھی ان کے رشتے تلاش کرو، میں بھی دیکھتا ہوں۔ میری بیٹیاں بہت کم عمر تھی، لیکن ان ظالموں نے رقم کے بدلے ان کے رشتے طے کرنے کی کوششیں شروع کر دی۔ دیہات میں آج بھی یہ رواج عام ہے کہ اگر لڑکی کے بدلے لڑکی کا رشتہ نہ ملے تو رقم کے بدلے بیٹی کا رشتہ طے کر دیا جاتا ہے۔ سرور نے جلد ہی دونوں لڑکیوں کے لیے رشتے ڈھونڈ لیے اور نورے کو بلا کر کہا کہ ایک شخص لڑکی کے لیے 1,00,000 روپے دینے کو تیار ہے اور بچیوں کے رشتے میں 50,000 مانگ رہے ہیں۔ اب بتاؤ کیا ارادہ ہے؟ نورے نے کہا کہ مجھے یہ تجویز منظور ہے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو ورنہ لڑکیوں کا ماموں مسئلہ کھڑا کر دے گا۔ میری مانو تو تینوں کا سودا کر لو، پیسہ لے کر نکاح نامے پر دستخط کر دیتے ہیں۔ سالے کو بھی کچھ رقم دو گے تو بہتر رہے گا، ورنہ وہ یہ سب نہیں ہونے دے گا۔ یوں سودا طے ہو گیا۔ میرا سابقہ شوہر، میرا بھائی اور موجودہ شوہر سرور تینوں نے مل کر ان لوگوں سے بات کی جنہوں نے رقم کے عوض تینوں کے رشتے قبول کیے تھے۔ معاملہ ایک ہوٹل میں بیٹھ کر طے ہوا اور وہ لوگ کچھ ایڈوانس رقم لے کر واپس آ گئے۔ اتفاق سے اس ہوٹل میں ایک ممبر اسمبلی میں اپنے دوست کے ساتھ موجود تھا۔ اس نے ساری باتیں سن لی اور ہوٹل کے ایک ملازم کے ذریعے مجھے اطلاع بھجوائی کہ تمہارا اور تمہاری بیٹیوں کا سودا ہو چکا ہے۔ تمہارے بھائی کو بھی اس رقم سے 30,000 ملیں گے تاکہ وہ کوئی عورت خرید کر اپنے گھر لے آئے۔ لہٰذا بی بی تم جلد بچیوں کو لے کر گھر سے نکل جاؤ کیونکہ تمہارا سگا بھائی بھی 30,000 کے لالچ میں تمہارے خلاف ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی میں نے وہی کیا جو پہلے کیا تھا، 5 بچوں سمیت اپنے علاقے کے معزز شخص کی گھر پناہ لینے چلی گئی۔ یہ وہی شخص تھا جسے ہم اپنے علاقے کا چودھری یا سردار کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ بہن، میں اب تمہیں پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ تمہارا دشمن ایک شخص نہیں بلکہ تمہارا سگا بھائی، سابقہ شوہر، موجودہ شوہر اور ان کے بھائی سب ایک ہو گئے ہیں۔ رقم کے لالچ میں یہ سب تمہارے خلاف ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر میں تمہیں پناہ دوں تو کس حیثیت سے دوں؟ تمہیں کسی نہ کسی وارث کے حوالے کرنا ہوگا۔ بہتر یہی ہے کہ تم ڈی سی صاحب کے روبرو پیش ہو جاؤ۔ بس یہی ایک طریقہ تمہارے تحفظ کے لیے باقی رہ گیا ہے۔ چودھری صاحب نے اسی وقت ایک ویگن کرائے پر لی اور مجھے بچوں سمیت بٹھا کر ڈپٹی کمشنر کے دفتر لے گئے۔ وہاں انہوں نے مجھے ڈی سی کے سامنے پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے مجھے دارالامان بھیج دیا۔ یوں میں اور میری بیٹیاں بکنے سے تو بچ گئی، لیکن اب ان کے مستقبل کا کیا ہوگا؟ میں ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہوں۔ لیل بی بی نے اپنے دوپٹے سے آنسو پوंچھتے ہوئے اپنی بات ختم کی۔ ان دنوں میں بطور منتخب ممبر ضلع کونسل ہر ہفتے دارالامان کا دورہ کیا کرتی تھی۔ ضلع کی سبھی جیلوں، دارالامان اور اداروں میں اس قسم کی مظلوم عورتیں بچوں سمیت مقیم تھی۔ اس طرح کی کہانیاں جنہیں میں نے قلم بند کیا ہے، ان کے جیتے جاتے کرداروں کو بھی کبھی نہیں بھول سکتی۔